Now I request Barrister Asaduddin Awaisi Sahab, Member of Parliament Hyderabad Constituency and Sadr All India Majlis Ittihad al-Muslimin. I request you, sir, to please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasheen Badashri Farma Muhtaram Janab Mufti Iqbal Sahab, Sayyid Nuruddin Ali Abid Sahab جو چیئرمین ہے, سید نوردین علی ساجد صاحب جو پرنسپل ہے شائن اسکول کے, جناب احمد سعدی صاحب اور پیٹرن چیف مولانا فخر الدین علی صاحب, جناب احمد سعدی صاحب اور پیٹرن چیف مولانا فخر الدین علی صاحب, عبداللہ سعدی صاحب, یوسف پٹیل جو وائس چیئرمین ہیں, ڈاکٹر مصطفیٰ علی سفیانی صاحب, حافظ سید نصیر الدین صاحب جو جنرل سیکرٹری جامعہ انوار العلوم ہے, مولانا سید نظام الدین علی صاحب ناظم مطبخ, مولانا سید میراج الدین علی ناظم جامعہ انوار العلوم, اور اسکول میں پڑھانے والے تمام اساتذہ, طلباء اور طالبات. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج الحمدللہ شائن اسکول میں, شائن ماڈل ہائی اسکول میں آج یہاں پر کنڈر گارڈن کا ایک سیکشن کا افتتاح میں لایا گیا ہے, اور میں ان تمام شائن ماڈل اسکول کے ذمہ داروں کو, مفتی اقبال صاحب کو, ان کے تمام بھائیوں کو اب سے نہیں بلکہ جب میں پہلی مرتبہ آج سے 30-31 سال پہلے اس وقت کے حلقہ اسمبلی چار مینار سے مجلس اتحاد المسلمین نے اور مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم قائد سالار ملت نے مجھے ٹکٹ دیا اسمبلی الیکشن لڑنے کا, تو اس وقت سے میں ان تمام بھائیوں کو, اور مجھے اسی طرح یاد ہے کہ اس وقت مجلس اتحاد المسلمین ایک امتحان سے گزر رہی تھی, اور اس وقت ان تمام بھائیوں نے, مفتی ابراز صاحب ان کے بھائیوں نے مل کر جو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کی کشتی کو مضبوط کیا, وہ میں ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہوں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ان کے والد کو بھی اور تمام ان کے گھر کو, ان کے خانوادے کو اللہ سلامت اور آباد رکھے, کیونکہ نہ صرف وہ بلکہ 9 نمبر محمد آباد کے پاس ایک پولنگ بوتھ ہوتا تھا, آج بھی ہے وہاں پر, اور اکثر وہاں پر شرنگیزی اور تھوڑی بہت شرارت کی جاتی تھی, مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ تمام بھائی وہاں پر ٹھہر کر الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے کام کرتے تھے, کام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ اتنی بڑی اسکول کی عمارت انہوں نے یہاں پر تعمیر کی ہے, اور 200 کے قریب طلباء اور طالبات نے SSC کا امتحان لکھا ہے, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ قریب 99% پاس پرسنٹیج ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو نئے بلاک کا افتتاح کیا گیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت دے گا اپنے فضل سے, اور ان تمام لوگوں کے اللہ مشکلوں کو آسان کرے گا, کیونکہ یہ بڑے محنتی جذباتی لوگ ہیں, اور جو کام اور ذمہ داری کا ذمہ لیتے ہیں الحمدللہ وہ اس کو پورا کرتے ہیں. اور یہ اسکول ہے, جیسا کہ بھی بتایا گیا کہ یہاں سے پڑھنے والے ایک اسٹوڈنٹ نے تلنگانہ میں DSC میں 3را رینک ان کو حاصل ہوا, تو اس سے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شائن ماڈل ہائی اسکول میں ایک معیاری تعلیم کا انتظام ہے. اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ علم کی بہت بڑی اہمیت ہے. اسلام ایک واحد دین ہے پوری دنیا میں جو اس کے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ تم اگر اس دین کو مانتے ہو تو اس دین کے تقاضے یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرو, تم جہالت میں اپنی زندگی کو مت گزارو, تم اپنی زندگی کو اگر بامقصد بنانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو. اور الحمدللہ آپ اور ہم اس دین کے ماننے والے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کو چین جانا پڑے تو چین جائے,
یہ بات رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہی تھی، اور مجھے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو تعلیم یافتہ بنائیں، اور خاص طور سے جو معاشرے میں برائیاں ہیں اس سے آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے بہت ضروری اور ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بھی علم کے زیور سے آراستہ کریں، ان کو طاقتور بنائیں۔ اور آج کے اس دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کسی کو روک نہیں سکتے، اور اگر ہماری بیٹیاں پڑھنا چاہتی ہیں تو ضرور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تعلیم کو مکمل کروائیں۔ ہماری بیٹیاں اگر اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہیں تعلیم کے ذریعے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو تعلیم یافتہ بنائیں تاکہ وہ ان کے خواب کو پورے کر سکیں، اور جب ان کے خواب پورے ہوں گے تعلیم کے میدان میں تو یقیناً وہ ہماری بیٹی ایک بہترین بیوی بنے گی، ایک بہترین ماں بنے گی۔ اور ظاہر ہے جب گھر میں ایک ماں، ایک بیٹی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو اس گھر سے جہالت کے اندھیرے کٹ جاتی ہیں، وہاں پر علم کی نور کی روشنیاں پھیلتی ہیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اس وطن عزیز میں اگر مسلمانوں کو اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے، مسلمانوں کو اپنے مقام کو حاصل کرنا ہے، اور مسلمانوں کو جیسا انگریزی میں کہا گیا کہ ڈگنیٹی سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو صرف جذباتی نعروں سے ہم اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کو اسی وقت حاصل کر سکیں گے جب اس مسلمانوں کے ایک ایک بچے اور بچی کو ہم لوگ تعلیم یافتہ بنائیں، چاہے وہ مدرسے میں ان کو عالم بنائے، فاضل بنائے، حافظ بنائے، مفتی بنائے، یا پھر اس طرح کے شائن ماڈل اسکول میں اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اس میں اسکولوں میں ایڈمیشن دلائیں۔ اور جن حضرات کو اللہ نے دولت ان کو عطا کی ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ یقیناً بہت سے ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو خاموشی سے ایسے کئی غریب خاندان کے بچوں کی نہ صرف ان کی پرورش کرواتے ہیں بلکہ ان کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے بھی وہ ان کی تعلیم کے ایجوکیشن کو، تعلیم کو اسپانسر بھی کرتے ہیں، تو ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جہاں پر بھی گورنمنٹ کے اسکول ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کے اسکول میں بھی ہم اپنے بچوں کو وہاں اسکول میں ایڈمیشن دلائیں۔ تلنگانہ میں کیمبرج کا ماڈل اسکول بھی ہے، ایسے کئی برانچز بھی ہیں۔ تو اب ہم یہ شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے علم سے دور ہو رہے ہیں، یہ ہمارے پاس مشکلات ہیں۔ یقیناً بہت غریبی ہے، یقیناً بڑے تکالیف ہیں، بہت سے خاندان مقروض بھی ہیں، اور بہت سے خاندان کسی کے اپنے والد یا اپنے شوہر کے یا ماں کے بیمار ہونے کے بعد اسپتال میں جو اخراجات ہو جاتے ہیں اس سے مقروض ہو جاتے ہیں۔ اس سے ایک اثر پڑتا ہے بچوں کی تعلیم پر۔ مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ یاد رکھیے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم تمام کو مل کر بہت بہترین طریقے سے مل کر کام کرنا ہے۔ اس ملک میں ہم کو ایک انقلاب کو برپا کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا استحصال نہ ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں پورا حجاب پہن کر اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں، تو یقیناً یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ کتنے 20 سال پہلے اسکول کو جب کھولا گیا تھا تو یہاں پر اتنی زیادہ آبادی بھی نہیں تھی ہوگی، اور مگر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسکول کے ذمہ داروں کو استقامت دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ ان کے ایمان کو مضبوط رکھا، ان کے یقین کو اللہ نے مضبوط کیا، اور جو خواب دیکھ کر اسکول کو قائم کیے تھے آج الحمدللہ ایک بہت بڑی عمارت یہاں پر تعمیر کی گئی ہے۔ لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ کچھ کام نہیں کر سکتے، کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی راتوں کی نیند انہوں نے اسکول کی تعمیر کے لیے کھوئی ہوگی، مگر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی عمارت کو یہاں پر قائم بھی کیا، اور الحمدللہ 2004 سے آج ہم 2024 میں آ چکے ہیں، اور اس
स्कूल में पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मैं आप तमाम की जानिब से, अपनी जानिब से, यहाँ के मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारों की जानिब से शाइन मॉडल स्कूल को और हमारे भाई मुफ्ती अबरार साहब को उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज किंडरगार्टन का सेक्शन का इफ्तिताह किया गया है। और मुफ्ती अबरार से कह रहा हूँ कि अभी भी वो कर्जा बाकी है आपका मेरा, उसको पूरा नहीं ले अभी नहीं आ, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए स्पेशल इंतज़ाम करिए। तो बहरहाल वाला हमारी बात है। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा दिल्ली से एयरपोर्ट से निकल कर यहाँ पर आया हूँ। मुफ्ती अबरार साहब का इसरार था कि मैं यहाँ पर आऊँ। होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस नफ्सा नफ्सी के दौर में भी अल्लाह ने इन भाइयों में एक अजीब मोहब्बत रखी है और इनके तमाम लोग इतने मोहब्बत से, इखलास से रहते हैं। अल्लाह इनकी इस मोहब्बत को बरकरार रखे और अल्लाह इनके जो नेक मकासिद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके ऊपर में उसको अल्लाह पूरा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।